یہ کہانی ہے پاکستان آرمی کے ایک نوجوان سنائپر کی، جس نے کئی مشنز میں جا کر دشمن کو زیر کیا اور اپنے ملک کا نام روشن کیا۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں سنائپر۔ اگلے دن ہم نے صبح کی نماز کے بعد ناشتہ کیا اور کرماڑ پہاڑی کے دامن میں پہنچ گئے۔ آج مجھے وہاں محبت کی انوکھی داستان کے دونوں کرداروں کی خوشبو بہت شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ استاد عمر دراز اپنے ایک دوست کو بھی مددگار کے طور پر ساتھ لایا تھا۔ گھی کے کنستر سے بنایا گیا ہدف، جس کی ہیئت بالکل درمیانی جسامت کے آدمی جتنی تھی، اس پر سفید کاغذ چسپاں کیا گیا۔ ہدف ہم نے پہاڑی کی جڑ میں گاڑا اور اس کے ساتھ ایک گہرے گڑھے میں اپنے ساتھ لائے ہوئے آدمی کو بٹھا دیا۔ اس کا کام ہمیں گولی لگنے کی جگہ اشارے سے بتانا تھا اور پھر گولی سے بننے والے سوراخ پر گوند سے ایک چھوٹا سا کاغذ چپکانا تھا، کیونکہ ہم ہر گولی کے بعد ہدف کے قریب نہیں جا سکتے تھے۔ ہم 500 میٹر کے فاصلے پر پہنچ کر فائر کرنے لگے۔ اس دوران استاد عمر دراز اپنی رات کی گفتگو کو عملی طور پر بروئے کار لانے کے بارے میں بتاتے رہے۔ 500 میٹر سے کامیاب فائر کے بعد ہم 600 میٹر پر چلے گئے۔ اسی طرح فاصلہ بڑھاتے بڑھاتے آخر ہم 900 میٹر سے فائر کر رہے تھے۔ پہلی دونوں گولیوں میں ہدف کو نشانہ نہیں بنا سکا تھا۔ استاد عمر دراز نے کہا، دیکھو بیٹے، ڈریگنوو رائفل سے 1000 میٹر کے فاصلے تک ہدف کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے اور تم 900 میٹر کے فاصلے پر ناکام ہو رہے ہو۔ وجہ معلوم ہے؟ میرے نفی میں سر ہلانے پر ان کی بات جاری رہی۔ اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 کہ تمہارا ایمونیشن کافی دیر سے دھوپ میں پڑا ہے۔ میں نے جان بوجھ کر یہ بات نظر انداز کیے رکھی کہ شاید تم غور کر لو، مگر تم نے توجہ نہ دی۔ اور جانتے ہو جب ایمونیشن گرم ہو تو اس کی وجہ سے چیمبر میں پریشر بڑھتا ہے اور گولی نشانے پر نہیں لگتی۔ دوسری بات، تم پہلی دفعہ ڈریگنوو رائفل سے فائر کر رہے ہو اور یہ عام سنائپر رائفل کے برعکس سیمی آٹومیٹک ہے۔ اس وجہ سے عام سنائپر رائفل کے برعکس اس سے فائر کرتے وقت جھٹکا زیادہ لگتا ہے اور لاشعوری طور پر اس جھٹکے کو سہارنے کے لیے رائفل پر تمہاری گرفت سخت ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ تم اس جھٹکے کو سہارنے کے لیے کندھے کو بھی تھوڑا سا آگے کر رہے ہو۔ تیسری بات یہ کہ دھوپ بہت تیز ہو گئی ہے۔ یہ وقت آئیڈیل فائرنگ کے لیے غیر موزوں ہے۔ سر، ضروری تو نہیں کہ عملی زندگی میں بھی ہدف موزوں وقت میں آئے۔ دیکھو، پہلے تم ان غلطیوں کو درست کرو جو آسانی سے درست کی جا سکیں۔ مطلب ایمونیشن کو دھوپ سے بچاؤ، رائفل کے فائر سے ہونے والے جھٹکے کو سہارنے کے لیے وہ غلطی نہ کرو جو میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ یہ تو میں کر لوں گا سر، مگر دھوپ سے کیسے بچوں؟ دھوپ سے بچاؤ ممکن نہیں، پر ہدف کو تو بڑا کیا جا سکتا ہے۔ میں سمجھا نہیں، میرے لہجے میں حیرانی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، ایک انسان کے سر کا حجم کتنا ہوتا ہے؟ قریباً 8 سے 10 انچ اونچا اور 6 انچ چوڑا۔ گڈ کہہ کر انہوں نے ایک سوال اور جڑ دیا۔ اور سر کو نکال کر اوپری دھڑ کتنا لمبا چوڑا ہوتا ہے؟ قریباً 2 فٹ لمبا اور 18 سے 20 انچ چوڑا۔ بازو شامل نہیں ہے۔ تو بس سر کی بجائے چھاتی میں گولی مارو۔ سنائپر رائفل کی گولی اگر کسی کی چھاتی میں لگ جائے تب بھی مضروب کا بچنا مشکل ہوتا ہے اور حفظ ما تقدم کے طور پر دوسری گولی بھی ماری جا سکتی ہے۔ استاد عمر دراز کی بات میری سمجھ میں آ گئی تھی، اس لیے تیسری اور چوتھی گولی میں نے کامیابی سے ہدف کی چھاتی میں مار دی۔ استاد عمر دراز نے میری پیٹھ ٹھونکی۔ دیکھا، بس اتنی سی بات تھی، بہت جلدی تمہاری سمجھ میں آ گئی۔ جی سر، میں سعادت مندی سے بولا۔ حالانکہ میں کہہ سکتا تھا کہ اتنی جلدی کہاں آئی، میں کئی سال سے سنائپر کی تربیت حاصل کر رہا ہوں، مگر ایسا کہنا استاد کی بے ادبی ہوتا۔ اچھا کھانا کھانے چلتے ہیں، انہوں نے کہا اور میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کھانا ہم نے گھر جا کر کھایا۔ اس کے بعد ہم نے ظہر کی نماز پڑھی اور دوبارہ اسی جگہ پر پہنچ کر فائر کی مشق کرنے لگے۔ شام کی اذان کے ساتھ ہم نے مشق ختم کی اور گھر لوٹ آئے۔ رات گئے تک استاد عمر دراز مجھے اپنے واقعات ایسے انداز میں سناتے رہے جن میں فائر کی باریکیوں اور موقع محل کی مناسبت سے ایک سنائپر کی ترجیحات واضح ہوتی۔ اگلے دن ہم دوپہر تک مشق کرتے رہے۔ اس کے بعد میں استاد عمر دراز سے اجازت لے کر واپسی کے لیے روانہ ہوا۔ ثوابی کی حدود تک اندیکھے یوسف خان کی پرچھائیاں میری سوچ میں سرگرداں رہیں۔ اپنی یونٹ میں پہنچ کر میں اس کہانی کو ذہن سے جھٹک کر اپنے کورس کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ یوں بھی اس ظالم دنیا میں جانے کتنے یوسف خان اور کتنی شہربانو سماج کے اندھے قانون کی بلی چڑھ گئے ہیں، اور اگر کوئی سخت جان ہر آزمائش کو عبور کر کے اپنی محبت کے قریب پہنچ بھی گیا تو مقدر نے اسے اوندھے منہ گرا دیا۔ سوموار کو میں نے پہلی مشق ہی میں 1300 میٹر کے فاصلے سے ساری گولیاں ہدف پر ہٹ کر دیں۔ ہم ہیوی سنائپر رائفل سے فائر کرتے رہے
اور اسی رائفل کی ٹیلیسکوپ سائٹ کے بارے میں پڑھنے کے لیے ہم میں سے 2 سنائپرز نے امریکہ بھی جانا تھا۔ اس کی کارگر رینج 2000 میٹر ہے۔ صوبیدار تصور صاحب نے مجھے خصوصی شاباش دی تھی۔ باقی کا دن بھی میرا فائر سب سے نمایاں رہا۔ استاد عمر دراز کی معیت میں گزرے 2 دن میرے لیے بہت مفید رہے۔ ہفتے کے اختتام پر ہمارا امتحان ہوا۔ میں نے پہلی اور سردار خان نے دوسری پوزیشن حاصل کی تھی۔ وہ مجھ سے 5 سال پہلے بھرتی ہوا تھا۔ 3 مرتبہ مشن پر سرحد پار بھی جا چکا تھا۔ بڑا ہنسمکھ اور مزاحیہ آدمی تھا، لیکن وہ ہنسمکھ اور مزاحیہ صرف دوستوں کے لیے تھا۔ دشمن کے لیے وہ خالص پٹھان تھا۔ گٹھا ہوا جسم، میانہ قد، سرخ و سفید رنگت، خوبصورت نین نقش رکھنے والا یہ پٹھان بہت محنتی اور اچھا نشانے باز تھا۔ اس کا تعلق مردان سے تھا۔ میں ہدف پر 2 گولیاں اس سے زیادہ مار سکا تھا۔ اس نے خوش دلی سے مجھے پہلی پوزیشن کی مبارکباد دی تھی۔ 1 ماہ کے اندر ہم نے امریکہ کے لیے اڑان بھرنا تھی۔ یہ 1 مہینہ تیاریوں میں گزرا۔ 2 ہفتے ہمیں انگریزی زبان کی کلاس بھی اٹینڈ کرنا پڑی تاکہ وہاں جا کر بول چال میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ وہ اس سے پہلے میں مری میں انگریزی زبان کی بول چال کا 6 ماہ کا ایک کورس بھی کر چکا تھا اور میری تعلیم بھی BA تھی، اس لیے مجھے انگریزی بولنے میں ذرا بھی جھجک یا مسئلہ نہیں تھا۔ البتہ سردار اس معاملے میں کورا تھا۔ اس دوران ہمارے پاسپورٹ بھی بنے، ویزا وغیرہ لگا اور پھر ہم جانے کے لیے تیار تھے۔ روانگی سے 3-4 دن پہلے ہمیں گھر جانے کی اجازت ملی۔ 2-3 دن گھر گزار کر ہم واپس پہنچ گئے اور پھر ایک دن ہم جہاز میں بیٹھے اپنی اگلی منزل کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ ہماری منزل امریکہ کا ساحلی شہر نیو جرسی تھا۔ وہاں 35 ممالک سے سنائپر آئے ہوئے تھے۔ مختلف ممالک سے آنے والے سنائپرز کی تعداد مختلف تھی۔ کسی ملک سے صرف 1 سنائپر آیا تھا تو کسی ملک سے 4 سنائپرز بھی تھے۔ انڈیا سے بھی 2 سنائپر آئے تھے۔ دونوں ہندو تھے۔ ایک کا نام شری کانت تھا اور دوسرے کا نام راجپال تھا۔ دونوں نے بڑی کینہ نظروں سے ہمیں گھورا تھا۔ ابتدائی 2-3 دن انتظامی و نصرامی کارروائیوں میں نظر ہو گئے اور پھر نئے ہفتے کی شروعات کے ساتھ باقاعدہ کلاس کی ابتدا ہوئی۔ تمام طلبہ سول سوٹ پہن کر آئے تھے کیونکہ لباس کے بارے میں کوئی ہدایت جاری نہیں کی گئی تھی۔ طلبہ کی تعداد 76 تھی، جن میں 7 لڑکیاں بھی شامل تھیں۔ امریکہ کے 4 طلبہ تھے، جن میں سے 2 لڑکیاں کیپٹن جینیفر ہینڈسلے اور لیفٹیننٹ کیٹ واٹسن تھی، جبکہ مردوں میں سارجنٹ ریگن واچ اور سارجنٹ نارمن تھے۔ اسرائیل سے بھی 2 لڑکیاں اور 2 مرد آئے تھے۔ ایک لڑکی کا تعلق جاپان سے تھا۔ فرانس، برطانیہ، چین یا روس جیسے ممالک سے کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ سری لنکا، نیپال، بنگلہ دیش، ایران اور انڈونیشیا سے بھی 2 سنائپر آئے ہوئے تھے، یہاں تک کہ 2 سنائپر افغانستان سے بھی آئے ہوئے تھے، لیکن شکل و صورت سے وہ بالکل افغانی نہیں لگ رہے تھے۔ دونوں کلین شیو تھے۔ تمام سنائپرز میں داڑھی والا ایک میں ہی تھا۔ وہ میری داڑھی بھی بس کہنے کی حد تک ہی داڑھی تھی، مگر پھر بھی میرے چہرے پر چند بال موجود تھے۔ زیادہ تر مرد کلین شیو ہی تھے۔ میرا ساتھی سردار خان بھی شیو کرتا تھا، البتہ اس کے چہرے پر گھنی مونچھیں ضرور موجود تھیں۔ پہلا پیریڈ تعارف میں ہی گزر گیا تھا۔ وہ صرف سرسری سا نام لینے سے ہر کسی کو نام یاد نہیں رہ جایا کرتے۔ البتہ اس معاملے میں میری یادداشت کافی بہتر تھی۔ خاص کر استاد عمر دراز سے ملنے کے بعد تو میں ارد گرد کی چیزوں کو اور زیادہ غور سے دیکھنے لگا تھا۔ اب تو میں عام سے عام بات کو بھی نظر انداز نہیں کرتا تھا۔ میں نے تعارف کے درمیان قریباً پوری کلاس کے نام اپنی یادداشت میں محفوظ کر لیے تھے۔ جیسے ہی کوئی کھڑا ہو کر اپنا اور اپنے ملک کا نام بتاتا، میں اپنی یادداشت میں اس کا نام بٹھا کر زبانی طور پر اس کا نام دہرانا شروع کر دیتا اور اس وقت تک زیر لب اس کا نام دہراتا رہتا جب تک کہ دوسرا آدمی کھڑا ہو کر اپنا تعارف نہ شروع کر دیتا۔ دوسرے پیریڈ میں باقاعدہ پڑھائی کا آغاز ہوا۔ انسٹرکٹر لیوپورٹ سائٹ کے بارے میں پڑھانے لگے۔ گو سنائپر پری کیڈر کے بعد ہم نے 2 ہفتے تک انگلش زبان کی کلاس اٹینڈ کی تھی، مگر پھر بھی گورے انسٹرکٹر کی روانی میں بولی گئی انگلش سمجھنے میں مجھے تھوڑی دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ خیر، میں تو پھر بھی گزارا کر رہا تھا کہ میری تعلیم BA تھی اور مجھے انگریزی سے اچھی خاصی شدبد تھی۔ اصل دشواری تو سردار خان کو تھی، جس کی تعلیم میٹرک تھی، اور میٹرک بھی ایسی جیسے وطن عزیز میں لاکھوں کروڑوں جوان میٹرک کی سند لیے گھوم رہے ہیں کہ نام ہی کی سند ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے۔ انسٹرکٹر کی باتیں اس کے سر سے کافی اونچی گزری تھیں۔ پیریڈ کے اختتام پر میں نے اپنے ساتھی کا مسئلہ انسٹرکٹر کے گوشے گزار کر دیا۔ ایک لمحہ سوچ کر اس نے کندھے اچکائے اور معذرت خانہ لہجے میں کہنے لگا، "It's very difficult to arrange any translator today. However, I'll try my best tomorrow." آج تو کسی ترجمان کا بندوبست کرنا مشکل ہے، البتہ کل میں پوری کوشش کروں گا۔ ہندو سنائپر شری کانت طنزیہ لہجے میں بولا، "پڑھ لکھ کر آنا تھا نا۔" یہ بات اس نے ہندی میں کہی تھی، اور یہ بات تو آپ جانتے ہوں گے کہ ہندی اور اردو بولنے کی حد تک قریباً ایک جیسی ہیں، البتہ ہر ایک کا رسم الخط مختلف ہے۔ میں نے ترقی بترقی کہا،
میرا خیال ہے ہم پی ایچ ڈی کرنے نہیں آئے۔ گورے انسٹرکٹر کی سمجھ میں ہماری بات چیت تو نہیں آ رہی تھی، لیکن لہجے کا اتار چڑھاؤ اسے محسوس ہو گیا تھا۔ اس نے جلدی سے سبق شروع کر دیا۔ اوکے گائز، وی آر لرننگ اباؤٹ ڈیفلیکیشن۔ ہم ڈیفلیکیشن کے متعلق سیکھ رہے تھے۔ ہمیں مجبوراً چپ ہونا پڑا تھا، ورنہ سردار خان کے تیور بدلنے شروع ہو گئے تھے، اور یہ تو صرف مجھے معلوم تھا کہ وہ خوش اخلاق سا پٹھان اندر سے خالص اور کھرا پٹھان تھا۔ ہندوؤں سے وہ اتنی نفرت کرتا تھا جتنا کہ وہ اس کے مستحق ہیں۔ پیریڈ کے اختتام پر ہم کلاس روم سے باہر نکل آئے تھے۔ کچھ لوگوں نے سگریٹ سلگا لیے تھے اور چند ایک واش روم کی طرف بڑھ گئے تھے۔ میں اور سردار باقی لوگوں سے تھوڑا سا ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ میں اسے انسٹرکٹر کی بتائی ہوئی خاص باتوں سے آگاہ کرنے لگا۔ اسی وقت سنہری بالوں والی ایک خوبصورت جینیفر ہمارے قریب آئی۔ ہائے، آئی ایم جینیفر۔ اس نے بے تکلفی سے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اگر وہ اپنا نام نہ بھی بتاتی تب بھی مجھے اس کا نام یاد تھا، بلکہ مجھے یقین تھا کہ پوری کلاس کو اس کا نام ازبر ہو گیا ہوگا، اور اس کی وجہ اس کے علاوہ کوئی نہیں تھی کہ وہ ایک پرکشش اور خوبصورت لڑکی تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا، تعارف تو ہو چکا ہے کیپٹن جینیفر ہینڈسلے۔ اوہ، میرا خیال ہے تمہیں صرف میرا نام ہی یاد رہ گیا ہوگا۔ وہ معنی خیز مسکراہٹ سے بولی۔ وہ ایک امریکن لڑکی تھی، پاکستانی لڑکی نہیں کہ اپنی خوبصورتی نہ جتاتی۔ میں اطمینان سے بولا، تم باقی کلاس کے بارے میں ایسا کہہ سکتی ہو؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا، اور تم مجھ سے کسی کا نام بھی پوچھ سکتی ہو۔ اس نے شوخی سے کہا، اچھا یہ ساتھ والے صاحب کو نام لے کر بلائیں۔ اس کا اشارہ سری لنکا سے تعلق رکھنے والے کالے رنگ کے سورن منگ سے تھا۔ مسٹر سورن، تمہارا 1 منٹ ضائع کر سکتا ہوں؟ میں نے سورن کو نام لے کر بلایا۔ یس پلیز۔ وہ خوبصورت مسکراہٹ بکھیرتا ہمارے قریب آ گیا۔ تمہارا نام سورن منگ ہی ہے نا؟ میں نے اس سے مصافحہ کرتے ہوئے خوش اخلاقی سے پوچھا۔ جی جی بالکل۔ اس نے میرے ساتھ کھڑے سردار خان اور جینیفر سے بھی ہاتھ ملاتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرا نام اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے کہ اتنے پرکشش لوگوں کو یاد رہ جائے۔ اس کا اشارہ واضح طور پر جینیفر کی طرف تھا۔ یہ واش روم سے کون باہر آ رہا ہے؟ سورن منگ کی بات پر جینیفر نے ہلکا سا کہکا لگا کر مجھے واش روم کے دروازے کی طرف متوجہ کیا، جہاں سے امریکن سارجنٹ باہر آ رہا تھا۔ میں نے منہ بناتے ہوئے کہا، اس کا نام تو مجھے بالکل پسند نہیں آیا۔ بھلا رنگین واچ بھی کوئی نام ہے؟ اور وہ جو سگریٹ پی رہا ہے؟ جینیفر میرا امتحان لینے پر تل گئی تھی۔ وہ بیچارہ اسرائیلی، اگر اس کے والدین مجھ سے پوچھتے تو میں کبھی انہیں کلارک نام رکھنے کا مشورہ نہ دیتا۔ تو اس اسرائیلی دوشیزہ کا کیا نام رکھتے؟ جینیفر نے کالے بالوں والی اسرائیلی دوشیزہ کی جانب اشارہ کیا، جسے دونوں ہندوؤں نے گھیرا ہوا تھا۔ یوں بھی یہودیوں اور ہندوؤں کی آپس میں اچھی بنتی ہے، اور اس دوستی کو تقویت دونوں کی مسلم دشمنی دیتی ہے۔ میں ہنسا۔ بہرحال سکارلیٹ نہ رکھتا تو کیا رکھتے؟ کیٹ ٹھیک تھا۔ بے شک اس کے باپ کا نام واٹسن نہ ہوتا۔ میں نے جینیفر کی امریکن ساتھی کیٹ واٹسن کا نام دہرایا۔ میں تم سے متاثر ہو رہی ہوں۔ جینیفر کی مسکراہٹ میں حیرانی تھی، اور میں اینڈریا بارٹن سے، میں نے دوسری اسرائیلی دوشیزہ کی طرف اشارہ کیا، جس کا مختصر لباس دعوت نظارہ دے رہا تھا۔ کیا خوبصورت لباس زیب تن کیا ہوا ہے! جینیفر معنی خیز انداز میں بولی۔ اگر اس لباس میں اچھی لگ رہی ہے تو میرے پاس بھی ایسا اچھا لباس موجود ہے۔ میں نے گھبرا کر کہا، نہیں، تم جینز میں ہی بہت اچھی لگ رہی ہو، اور میں تو اینڈریا پر طنز کر رہا تھا۔ جہاں تک میں سمجھا ہوں، امریکن بیوٹی ہمارے پاکستانی بھائی کا امتحان لے رہی ہے۔ سورن منگ نے ہماری گفتگو سے کامیاب اندازہ لگایا۔ مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگتا ہے۔ میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ سورن منگ نے منہ بنا کر کہا، مجھے تو بس ان 2 انڈین کے نام یاد رہ گئے ہیں، اور وہ بھی اس لیے کہ ہمارا تعارف پہلے ہی ہو چکا تھا۔ تم شاید شری کانت اور راجپال کی بات کر رہے ہو۔ یہ لیں جی مس امریکہ، بھائی کو ان کے نام بھی یاد ہیں۔ میرا نام جینیفر ہے۔ جینیفر کو محسوس ہوا کہ سورن منگ کو اس کا نام نہیں آتا۔ شکریہ مس جینیفر، اب کم از کم تمہارا نام نہیں بھولے گا۔ بے شک ہماری واپسی کے بعد فون کر کے میرا امتحان بھی لے سکتی ہو، بلکہ روزانہ امتحان لیتی رہا کرنا۔ اس بہانے ہم یہ خوبصورت اور رسیلی آواز بھی سن لیا کریں گے۔ جینیفر نے ایک خوبصورت سا کہکا اچھالا، اور اس سے پہلے کہ ہم میں سے مزید کوئی بات کرتا، انسٹرکٹر کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ اگلا پیریڈ شروع ہو گیا تھا۔ کلاس روم کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے جینیفر پوچھنے لگی، اب اپنا تعارف بھی کرا دیں۔ میرا نام ذیشان ہے، اور میرے ساتھی کا نام سردار خان ہے۔ میں نے سردار خان کی طرف اشارہ کیا، جو اس ساری گفتگو میں خاموش رہا تھا۔ ذیشان، اس نے عجیب سے تلفظ سے میرا نام لیا۔ بس ایسا ہی کچھ کہہ لیا کرو۔ مجھ میں اپنے نام کی مزید مٹی پلید کرانے کا حوصلہ نہیں تھا۔ اس سے کچھ بعید نہیں تھا کہ تلفظ ٹھیک کرتے کرتے اگلی مرتبہ جانے کیا کہہ دیتی۔ اگر میں صرف زی کہہ لیا کروں تو
اس نے شوق نظروں سے میری جانب دیکھا۔ بدلے میں تم بھی مجھے جینی کہہ لینا۔ میں کہہ لگایا، نہیں میں صرف جی کہوں گا۔ جی؟ وہ آنکھیں میچتے ہوئے دلبرانہ انداز میں مسکرائی اور کہا، ڈن۔ یہ بھی بتا دوں، جی ہمارے ہاں خود سے زیادہ مرتبے والے شخص کو اثباتی جواب دینے کے لیے کہا جاتا ہے۔ وہ بے ساختہ ہنسی۔ ویسے میں تم سے سینئر تو ہوں نا، آخر کو کیپٹن ہوں۔ اور میں بھی جوابی مسکراہٹ اچھال کر انسٹرکٹر کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ جینیفر میرے اور سردار کے درمیان ہی بیٹھ گئی تھی۔ 3 پیریڈز کے بعد آدھا گھنٹہ ٹی بریک کرنے کے لیے ملا۔ میس نزدیک ہی تھا۔ میرے اور سردار کے علاوہ بس چند آدمیوں نے چائے یا کافی کے مگ کو ہاتھ لگایا تھا۔ اکثریت نے الخبائث کا جام تھامنے میں دلچسپی لی تھی۔ جینیفر نے بھی ہمیں کمپنی دینے کے لیے کافی پینا پسند کیا تھا۔ دوران گفتگو وہ پوچھنے لگی، مسٹر زی، پہلے پیریڈ میں تم اس انڈین سے کیوں تلق ہو رہے تھے؟ جینی کا اشارہ شریکانت کی طرف تھا۔ وہ ہماری تعلیم پر پھپتی کس رہا تھا۔ انگریزی نہ جاننے سے تعلیم کا کیا تعلق؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ میں نے کہا، یہ بات کم از کم تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ میں سمجھنا بھی نہیں چاہتی۔ مجھے تو بس یادداشت بہتر کرنے کے طریقے بتاؤ، ایک شرط پر۔ وہ معنی خیز لہجے میں بولی، شرط سنے بغیر کم از کم کسی خوبصورت لڑکی کو ہاں نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی اتنی بڑی یا بری شرط نہیں ہے، میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ بس تم اپنی خوبصورتی کے راز کھول دو، یادداشت بہتر کرنے کے طریقے میں بتا دیتا ہوں۔ جواباً اس کا مترنم کہہ گونجا۔ اسی وقت سامنے بیٹھا راجپال اپنے ساتھی شریکانت کو کہنے لگا، ویسے اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جہاں مسلح نے لڑکی دیکھی وہیں لال ٹپکانا شروع کر دی۔ یہ بات اس نے ہندی میں کہی تھی۔ میں نے اس بات کا برا مانے بغیر جواب دیا، صحیح کہا مہاراج، اور اسی وجہ سے تم لوگ ہمیں بہت آسانی سے پھنسا لیتے ہو۔ تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ راجپال کا غصہ ظاہر کر رہا تھا کہ اس کی سمجھ میں میری بات آ گئی تھی۔ نہیں، میں اطمینان سے بولا، تم اپنی حد عبور کر رہے تھے، اس لیے تمہیں تمہاری جگہ واپس دکھلانا ضروری تھا۔ میرا خیال ہے تم لوگوں کے درمیان کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے۔ جینی نے ایک دم صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس دوران سردار خان نے اپنا کوٹ اتار کر اپنی کرسی کے پیچھے لٹکایا اور اپنی آستین اڑسنے لگا۔ وہ اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا تھا، مگر اس کا انداز ایسا تھا کہ دیکھنے والے خود بخود سمجھ گئے تھے۔ مسٹر خان پلیز، جینی نے اسے بازو سے پکڑ کر کرسی پر بٹھانا چاہا۔ وہ اردو میں ہی جینی سے مخاطب ہوا، اس خنزیر کے بچے کو زبانی بات سمجھ میں نہیں آتا بی بی۔ سردار تم بیٹھو، میں نے انہیں ان کی زبان میں سمجھا دیا ہے۔ میں نے سردار کو بازو سے پکڑ کر دوبارہ کرسی پر بٹھا دیا۔ شریکانت اور راجپال ہمیں کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے وہاں سے تھوڑی دور پڑی ہوئی کرسیوں کی جانب بڑھ گئے تھے۔ جی، تم لوگ ایک دوسرے کے اتنا خلاف کیوں ہو؟ تم لوگ رشین اور چائنیز کے خلاف کیوں ہو؟ چھوڑو، تم شاید نہیں بتانا چاہتے۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، بتا تو دیا ہے۔ ٹھیک ہے، روکھے لہجے میں کہتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ یقیناً اسے روس اور چائنا کا ذکر پسند نہیں آیا تھا۔ میں بھی اسے منانے کی بجائے سردار کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یار سردار، خود پر قابو پایا کرو۔ ہم میدان جنگ یا بارڈر پر نہیں ہیں کہ تم فوراً لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جاتے ہو۔ ان خنزیروں کو دیکھ کر میرا خون کھولنے لگتا ہے۔ سردار خان کا غصہ ابھی تک نہیں اترا تھا۔ تمہاری بات درست ہے، مگر جگہ بھی تو دیکھی جاتی ہے، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ڈسپلن کی خلاف ورزی پر ہمیں واپس بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ کتنا دکھ ہوگا ہمارے سینئرز کو۔ معلوم بھی ہے ہمیں یہاں بھیجنے کے لیے کتنی رقم خرچ ہوئی ہے۔ معذرت خواہ ہوں ذیشان بھائی، آئندہ خیال رکھوں گا، اس نے نادم ہو کر کہا۔ ٹریننگ کے میدان میں انہیں نیچے دکھا کر ہم اپنا غصہ نکال سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، سردار خان نے پرعزم ہو کر کہا۔ اچھا چلیں، بریک ختم ہونے والی ہے۔ لوگوں کو کلاس روم کی طرف بڑھتا دیکھ کر میں کھڑا ہو گیا۔ سردار خان نے بھی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے میری تقلید کی تھی۔ ٹی بریک کے بعد انسٹرکٹر نے صرف ایک پیریڈ پڑھا کر ہمیں یہ کہہ کر چھٹی دے دی کہ اگلے دن ہر سنائپر اپنے ملک کی آرمی یونیفارم میں ہوگا۔